کہ نور بھی میں، عقل بھی میں، روح بھی میں، مشیت بھی میں. تو اب روح بھی رسول، نور بھی رسول، عقل بھی رسول، مشیت بھی رسول. جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. مشیت کون ہے؟ رسول. مشیت کون؟ رسول. اس لیے کہ اول مخلوق بھی رسول ہے. رسول نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو اول مخلوق کیا ہوئی؟ اول مخلوق ہے رسول. یا منبر مسجد نبوی پر خود رسول بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت خلق ہوئی اور اس کے بعد ہر شے مشیت کے ذریعے خلق ہوئی ہے. تو کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی؟ اور پھر اللہ نے، جو کہ میرا موضوع ہے کہ وحی ربانی اور آل محمد، اور پھر اللہ نے اس بات کی دلیل قرآن میں دے دی. کیا دلیل دی؟ کہا کہ اتنی سادی سی دلیل ہے، 1400 برس سے تم یہ دلیل سن رہے ہو کہ ہم نے عیسیٰ کو بھی تو خالق بنایا. ہم نے عیسیٰ کو بھی تو خالق بنایا. عیسیٰ بھی مٹی سے پرندے خلق کرتے، ہم نے بھی تمہارے باپ کو مٹی سے خلق کیا نا. تو اب اصل چیز کیا ہے؟ بِإِذْنِ خدا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے جو کام ہو رہا ہے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا نظام. اس کو کہتے ہیں اللہ کا نظام. اور اللہ کے نظام میں مداخلت کی کسی کو اجازت نہیں. سب مجبور ہیں کہ اللہ کے اطاعت گزار رہیں، چاہے چاہیں یا نہ چاہیں. ہر مخلوق شعوری اور لا شعوری طور پر اللہ کی اطاعت گزار ہے. بھول گئے؟ یہیں سے تو بات موڑی تھی میں نے. ہر مخلوق شعوری اور لا شعوری طور پر اللہ کی اطاعت گزار ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. لفظ استعمال کیا طوعاً و کرہاً، اپنی مرضی سے یا مجبوری سے. جیتے رہے سلامت رہے. کہ ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، چاہے مرضی سے کرے، شعوری طور پر کرے یا لا شعوری طور پر کرے. اب آؤ پلٹ کے، یہی تو فیض ہے ذکر آل محمد کا میرے عزیزوں، کہ کہیں آپ کو یہ طرز گفتگو ملے گا نہیں جو آل محمد کے دروازے سے ملتا ہے. کہیں آپ کو ان مرائل، ان مسائل کا، ان قضیوں کا حل نہیں ملے گا، ان سوالات کے جوابات نہیں ملیں گے جو آل محمد کے دروازے سے مل جاتے ہیں. مثلا جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر شے اللہ کا سجدہ کرتی ہے، ہر شے اللہ کو تسلیم کرتی ہے، ہر شے اللہ کو مانتی ہے، ہر شے اللہ پر یقین رکھتی ہے، طوعاً و کرہاً، شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، تو کوئی پلٹ کے کہہ سکتا ہے کہ چلیے ہر شے کو تو چھوڑ دیجئے، انسانوں میں مسلمانوں سے زیادہ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں تو شرک کرتے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے. کچھ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. جو نہیں مانتے تو جب مانتے نہیں ہیں تو تسبیح کیسے کریں گے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے بھائی؟ سوال اٹھ سکتا ہے نا. قرآن کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے، پیغمبر کی حدیث بھی ہے، معصوم کی حدیث بھی ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کا سجدہ کر رہی ہے. تو کوئی سوال تو کر سکتا ہے کہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں. جب مانتے ہی نہیں تو تسبیح کیسی؟ نہیں، پہلے تو مجھے بتاؤ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ بہت سے انسان جب اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کے نزدیک اللہ وجود ہی نہیں رکھتا، نعوذ باللہ. تو جب ان کے نزدیک اللہ نعوذ باللہ وجود ہی نہیں رکھتا تو پھر وہ تسبیح کیسے کریں گے؟ اس کی ہم کیسے کریں گے؟ اس کا سجدہ کیسے کریں گے جب مانتے ہی نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی کہیں بھی ہے وہ اللہ کو مانتا ضرور ہے، چاہے جبرن، چاہے طاعتن، چاہے مرضی سے، چاہے مجبوری سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں تو کس کی مانے؟ انسانوں کی مانے یا خالق انسان کی مانے؟ اللہ کہہ رہا ہے سب میری تسبیح کرتے ہیں، اور انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار بہت سے لوگ تو تجھے مانتے ہی نہیں، وہ تسبیح کیسے کریں گے؟ تو کون دے اس کا جواب؟ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟ کون دے اس کا جواب؟ سوال تو بہت بڑا کر دیا گیا کہ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں تو تسبیح کا کیا سوال ہے؟ تو کہاں سے آئے اس کا جواب؟ تو اب وہ جواب دے کہ جو ہلاکت سے بچانے والا ہے، یا وہ جواب دے جو ہلاک ہونے والا ہے؟ کون جواب دے گا اس کا؟ کہاں سے جواب آئے اس سوال کا؟ سوال پھر دوہرا رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں تو تسبیح اور سجدہ کیسے کرے گا؟
تو معصوم سے پوچھا گیا، اور اب یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آخری آدمی تک، جملہ پہنچ جائے تو اب کہہ رہا ہوں کہ بول دینا، میرے ساتھ دینا، کہ جملہ پہنچ جائے تو بتانا تاکہ آگے بڑھنے میں مجھے آسانی ہو جائے۔ تو معصوم سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح اور سجدہ کر رہی ہے، جبکہ بہت سے انسان اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو وہ تسبیح اور سجدہ کیا کریں گے؟ تو معصوم نے کہا سنو، ہر انسان 4 اشیاء سے مل کر بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ اپنی جگہ تسبیح کرتی ہے، پانی اپنی جگہ تسبیح کرتا ہے، مٹی اپنی جگہ تسبیح کر رہی ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ یعنی اس کو میں مزید سمجھاؤں، شاید بچوں کی سمجھ میں نہ آیا ہو، آپ تو سب سمجھ گئے، بچوں کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ یعنی انسان 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، یہی ہے نا؟ اور بہت سی اشیاء ہیں اس کے اندر، انسان میں بہت سے اجزاء شامل ہیں، لیکن بنیادی یہ 4 اجزاء ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، ٹھیک ہے؟ ان 4 اجزاء سے مل کر بنا ہے۔ تو یہ 4 اجزاء اشیاء تو ہے نا، یہ انسان کے وجود میں پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، ان سب سے مل کر انسان بن گیا۔ اب انسان کا جو شعور ہے وہ اس کے اپنے قبضے میں ہے، لیکن انسان کا اپنا وجود اس کے قبضے میں نہیں رہتا۔ مثلا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہاں سے کاٹے اور لہو نہ بہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی کوئی کسی کو چھری مارے، ادھر سے کاٹ دے، اور اگر خدا نہ خواستہ میں کسی کے ہاتھ پہ ایسے کٹ ماروں اور وہ یہ چاہے کہ لو کٹ مار دو، کاٹو میرا ہاتھ، میں چاہوں گا کہ خون نہیں بہے گا تو نہیں بہے گا، یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو اپنے اس جلد پر تو اختیار ہے نہیں، اپنے گوشت پوست پر تو اختیار ہے نہیں۔ اختیار کس چیز پر ہے؟ اپنی عقل پر، کہ بس اس کے ذریعے سے خدا کو نہیں مانیں گے، لیکن اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے وجود میں جو آگ ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے، اس کے وجود میں جو مٹی ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے، اس کے وجود میں جو ہوا ہے وہ بھی تسبیح کر رہی ہے، اس کے وجود میں جو پانی ہے وہ بھی تسبیح کر رہا ہے۔ کہا معصوم نے کہ یہ ہے اس آیت کی تشریح، کہ چاہو یا نہ چاہو تسبیح تو کر رہے ہو، ہاں لیکن تمہیں اس تسبیح کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہارا رواں رواں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، پھر بھی تمہاری عقل سرکشی کر رہی ہوتی ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں یہاں تک آپ کو لے آیا، اب سوال آپ سے کر رہا ہوں اور ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے، اور میرا جواب آپ کا جواب مجھ تک پہنچنا چاہیے کہ اس پوری گفتگو کی روشنی میں جہاں میں نے کہا کہ جواب بھی دیا تو کس نے دیا؟ فرزند رسول نے، وارث علم رسول نے جواب دیا، کتنا اہم ترین جواب دے دیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو اپنی مرضی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہوں، خاموش ہو گئے آپ؟ ذرا سا جملہ پلٹ دوں، اصل جملہ کہہ دوں، اصل جملہ میں نے چھپا لیا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی عام بشر یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کافی ہے، اس لیے کہ جس دن کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے قرآن کافی ہے تو پھر بہت سے سوالات اسی سے تو پوچھے جائیں گے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن کافی ہے تو ان سے 70 سوال کیے گئے، 70 مختلف وقتوں میں 70 سوال کر لیے گئے۔ ان سے کیوں کیے گئے؟ ان سے نہ کیے جاتے سوال اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے قرآن کافی ہے۔ جب کہہ دیا گیا کہ قرآن کافی ہے تو لوگوں نے ان سے سوال پوچھنا شروع کر دیا، یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ بتائیے۔ 70 سوال کیے گئے، 70 مرتبہ وجہ اللہ کو دیکھ کر کہا اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔